تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آتا ہے؟ مریم نواز شریف کا سیاسی مستقبل کے حوالے سے مخدوش نظر بھی نہیں آتا واللہ عالم بالصواب۔ اور حمزہ شہباز شریف کی اب جب حمزہ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو مجھے ہینڈ پرنٹ نہیں ابھی تک ملے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے جو چیزیں نوٹ کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ان کے ہاتھ پر جو لکیریں دیکھنے میں آئیں وہ باریک اور ریشمی لکیریں ہیں، لیکن کس سبار پر کس طرح سے اور کتنے عرصے کے لیے جاتی ہیں اس کا بتانا ذرا مشکل ہے، چونکہ میں انفرادی معلومات کے حوالے سے جب بات کرتا ہوں تو وہاں پھلڑ بازی نہیں کرتا جس طرح سے مستقبل بین کرتے ہیں کہ ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں، میں کوئی ہوا میں تیر چلا دوں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ جی بالکل۔ ہاں جی، آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، خان صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ 2025 کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، ہتھیلی گہری، اور میں بارہا مرتبہ اپنے یہ ناظرین سے گزارشات پیش کر چکا، بارہا پروگراموں میں بتا چکا کہ ایسی لکیریں اور ہتھیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں۔ بارہا مرتبہ جب یہ میں لفظ استعمال کر چکا تو اب بھی جو 2025 ہے اور عمر کے جس حصے میں چل رہے ہیں وہ یہاں آ کر مقدر کی لکیر جو ہے بکھری ہوئی تھی، اب اس بکھری ہوئی لکیر کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ 2025 میں تھوڑا سا سلو اینڈ سٹڈی ونز دا ریس، لکیریں فل ان دا بلینک ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے معاملات میں سلو اینڈ سٹڈی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 90 دن کی بجائے 120 دن میں کسی نہ کسی ایک نہج پر بیٹھنا شروع ہوں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے کسی ایک شخص سے فائدہ اٹھا لیا تو کیا دوسرا بھی اس کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہو سکے گا یا نہیں، کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے 1000 بار اسی طرح سے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا فائدہ اٹھا لیا، کبھی تو کسی ٹائم دوسرے شخص نے بھی دوسرے شخص کو فائدہ دے دیا، اور کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ فائدہ دینے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو سکا، تو جب نصیب اپنا اپنا ہے تو خان صاحب کا نصیب میں وہی 90 دن کی بجائے 120 دن والا پڑھوں گا۔ بے شک ٹرمپ کسی بھی جگہ جا کر کسی بھی طرح سے کچھ کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کے لیے قدرت راہ ہموار کرتی ہے۔ ٹرمپ کے اپنے نصیب میں تھا کہ اس نے USA یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے، اور پاپولر ووٹ تو قدرت نے اسباب پیدا کیے اور اس شخص نے خان صاحب کا نام لیا اور خان صاحب کے نام پر بے تحاشا ووٹ پڑا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ملک صاحب، پاپولر لیڈر تو اس وقت عمران خان بھی ہیں پاکستان میں، صرف پاپولر؟ ہاں جی، لیکن گزارش یہ ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کی باتوں سے، آپ کے جو انالیسز ہے یا آپ کا جو علم کہتا ہے اس کے مطابق اگر ہم اخذ کریں نتیجہ، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جن حالات میں آپ کہتے ہیں کہ وہ رہائی پائیں گے، تو پھر ابھی فوری طور پہ ان کی رہائی نظر نہیں آتی۔ لفظ فوری طور کا لفظ تو میں استعمال اگر کروں تو میں ان نجومیوں کی صف میں کھڑا ہوں جو ایک بار لفظ استعمال کرنے کے بعد اسی کی اگلے سوال کے جواب میں نفی کر جاتے ہیں۔ نہ سننے والے اس پر دھیان دیتے ہیں اور نہ پوچھنے والا دیتا ہے۔ بابا میں 90 دن کی بجائے 120 دن والا بندہ ہوں، تو میں کس طرح سے آپ کے سوال کے جواب میں پھر دوبارہ وِدڈرا کر جاؤں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا بشرا بی بی کی طرف۔ آپ نے بشرا بی بی کا بھی یاد دیکھا؟ جی بالکل۔ 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بشرا بی بی کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ بشرا بی بی عمران خان کی زندگی پہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جی عمران خان تو ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے، کتنا اثر و رسوخ ہے بشرا بی بی کا عمران خان پہ؟ زبردست قسم کا اثر و رسوخ ہے۔
اور یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی یہ سال کیسا رہے گا والے دھکا دھک لگے ہوئے ہیں نا، جب خان صاحب جیل گئے ہیں ان سب نے طلاق کروا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی۔ واحد میں آدمی ہوں جس نے کہا تھا کہ اب کہ وہ بے وفائی نہیں کریں گی، یہ تو پہلی بات ہے۔ اور یہ میں نے ناظرین سے مخاطب ہو کر اس لیے کہی ہے کہ اب وہ سب کے 2025 کیسا رہے گا میں سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی وفا کریں گی، جبکہ وہ سب طلاق کروا چکے تھے ایک بار۔ اچھا، اب بشرا بی بی کے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک ہوتا ہے کمفرٹ زون۔ خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے گریڈل آف وینس، اور گریڈل آف وینس کسی بھی شخص کے درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کی علامت ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نیگیٹو ایریا ہے۔ نیگیٹو ایریا وہ کمفرٹ زون جو ہوتا ہے اس میں وہ ریلیکس نہیں ہوتا۔ تو بشرا بی بی کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں خان صاحب کو مکمل طور پر ریلیکس رکھتی ہیں۔ کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زبردست قسم کی کیئرنگ ہے۔ اور جب لفظ استعمال کرتے ہیں بشرا بی بی ورسز عمران خان، تو بشرا بی بی اپنے آپ کو ون سٹیپ اوپر سمجھتی ہیں، اس لیے کہ وہ خان صاحب کا پیر خانہ بھی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں بات ہوتی چلی جائے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ کہ اس مخلوط معاشرے میں موجودہ سیٹ اپ میں آپ کس کی کرسی خطرے میں دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس پر میں بس سارے آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ پہلے اس کو تھوڑا سا باقاعدگی سے مخلوط معاشرے کو دیکھ لیں کہ اس میں اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ٹرائی اینگل اب بن رہا ہے۔ اس ٹرائی اینگل میں جو سب سے پہلے یہ اوپر سیاستدان بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف یہ بیوروکریسی اور یہاں ایک ٹھیکیدار۔ یہ کیا کرتے تھے کہ بیرونی ملک سے آئے ہوئے قرضے، ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں سے لی ہوئی رقم، اس کو جب اوپر والے موصوف بیٹھے ہوئے سیاستدان جس حد تک ان کی پاورز ہوتی تھیں اس کے مطابق یہ نیچے بھیجتے تھے کہ یہ اس کو باقاعدہ پلاننگ کر کے بناؤ کہ اس جگہ پر خرچ کی جائیں، اور ہم کیا لیں گے؟ وہ صاحب جنہیں ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ بیوروکریسی بنیادی طور پر بہت سیاਣੀ ہوتی ہے۔ وہ پلاننگ کر کے ادھر ٹھیکیدار سے رجوع کرتی تھی، اور ٹھیکیدار سے رجوع کرنے کے بعد اس کو پھر پروجیکٹ کو کوالیفائڈ کیا جاتا تھا جب، تو یہ اوپر بیٹھا ہوا شخص 25 سے 30 پیسے کھا جاتا تھا۔ نیچے والے بیوروکریسی ساری 20 سے 25 پیسے یہ کھا جاتی تھی۔